بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں استغفار کے کیا معجزات ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب آپ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، استغفار کا ورد کریں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت ہی کم وقت میں ایسے معجزات ہوئے ہیں جو نہ تو کبھی آپ نے سوچے تھے اور نہ ہی کبھی آپ گمان کر سکتے تھے۔ یہ ویڈیو بہت اسپیشل ہے، تو برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور کوشش کریے کہ جو باتیں آپ اس ویڈیو سے سیکھیں، ان ساری باتوں کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کریں جو گناہ آپ نے کیے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ ریسٹرکشنز بتائیں، کچھ احکامات دیے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ مگر ہم انسان ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کام بھی کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، یعنی کہ ہم ممنوع کام بھی کر لیتے ہیں۔ مگر بس یہ نہیں کہ ہم نے ممنوع کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، استغفار کا دروازہ کھولا۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو جب تک میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا اور میرا بندہ اگر گناہ کرے گا اور اس کے بعد جب تک وہ مجھ سے معافی مانگے گا، تو اگر اس کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، تب تک میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیں، زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، آپ کا دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، آپ کا دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار اور استغفار میں صرف کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، استغفار کے لغوی معنی ہیں ڈھانپنا، پردہ ڈالنے کے ہیں۔ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہیں اللہ رب العزت کی بخشش مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا اور مغفرت چاہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خطا کار کو اپنی مغفرت سے نواز دے، تو حقیقت میں اللہ رب العزت اس خطا کار کے جرم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں سے اس جرم کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سروری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء کو بھی، اور حتیٰ کہ زمین کے اس ٹکڑے کو بھی بلا دیتا ہے جہاں کھڑے ہو کر اس نے گناہ کیا ہو، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس گناہ کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ توبہ کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا، لوٹنا، جبکہ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا اور اللہ سے رجوع کرنا۔ یعنی گناہوں سے توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے پلٹ آئے، اس گناہ کو ترک کر دے اور پھر اس گناہ میں نہ پڑے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ استغفار کا وہ دروازہ جو توبہ کی طرف کھلتا ہے، موت کے وقت وہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ رب العزت سے جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اس سے بہت سارے دنیاوی اور بہت سارے اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج میں استغفار کے فائدے اور فضائل کا اسی لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ان فضائل اور فوائد کو سن کر ہمارے دل میں توبہ و استغفار کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ توبہ و استغفار صرف اپنے گناہوں پر ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔
تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ توبہ و استغفار سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ توبہ و استغفار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو لوگ استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، اور جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں فائدہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ کھول دیتا ہے، ہر تنگ دستی سے نکال کر کشادگی کی طرف لاتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا بیٹا واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ وہ صحابی گھر گئے اور استغفار کی کثرت کی۔ بیٹا جہاں قید تھا وہاں اچانک رات میں اس کے لوہے کی بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ وہ حیران ہوا کہ لوہے کی بیڑیاں کیسے ٹوٹ گئی۔ وہ اسی رات وہاں سے دشمنوں کا ایک اونٹ لے کر فرار ہو گیا۔ جب وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر بھاگنے لگا تو باڑے کے سارے اونٹ ساتھ بھاگنے لگے۔ وہ ان کے اونٹوں سمیت جب اپنے والدین کے پاس پہنچا تو والدین بہت خوش ہوئے۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ اے اللہ کے رسول، استغفار کی برکت سے ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا، لیکن اب ان دشمنوں کے اونٹوں کا کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے استغفار کی کثرت کی تھی، استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں غم سے نجات دی اور ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ تھا۔ اب یہ سارے اونٹ تمہارے ہیں۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں فائدہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں بیان ہوا ہے۔ استغفار کے فائدے سے اللہ تعالیٰ بہترین بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ 10واں فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو وہ داغ مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ و استغفار نہیں کرتا تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ استغفار کرنے سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ 11واں فائدہ استغفار کرنے کا یہ ہے کہ انسان کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اگر شرک کرنے والا انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کفر و شرک، نفاق، زنا، یہ تمام گناہ کرنے والا انسان اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن موت کے وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا، لیکن اس نے موت کے وقت پہ توبہ کی تھی۔ موت کے وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ غرق ہو گیا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے یا علامات قیامت نازل ہو، ہمیں توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ 12واں فائدہ جو استغفار کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
عرب کا ایک ایسا قبیلہ آیا جو لوٹ مار کرتا تھا، کافروں کو لوٹتا تھا، یہ ان کا ذریعہ آمدنی بھی تھا۔ وہ عرب کا قبیلہ آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے پوری طویل آیت نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ گنہگار انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، ایسی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ 13واں فائدہ، انسان سچی توبہ کرنے سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، مومنوں، اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ 14واں فائدہ، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندی کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے جیسے ایک مسافر صحرا کے راستے میں اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کرے، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ کہیں بھاگ گیا ہو۔ وہ لمحوں تک صحرا میں کچھ دیر اپنا اونٹ تلاش کرے اور اسے اپنا اونٹ نظر نہ آئے، اور وہ نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ اب وہ اس صحرا میں بھوک اور پیاس سے اسے موت آ جائے گی۔ وہ اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو جائے اور درخت کے نیچے جا کر دوبارہ لیٹ جائے کہ اب مجھے صرف اپنی موت کا انتظار ہے، کیونکہ صحرا میں اونٹ گم ہو جانا یقینی موت ہے۔ نا امیدی میں لیٹے ہوئے اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سارے مال سمیت واپس آ گیا، اور وہ اونٹ کو سارے مال کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ خوشی میں وہ غلط جملہ بول دیتا ہے کیونکہ وہ اس وقت خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس مسافر سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اللہ سے سچی توبہ اور استغفار کرتا ہے اور جب انسان گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست قرار پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اگر یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس شخص نے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جس نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ اس لیے ہمیں لوگوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ شیطان لعین کی یہی لگن اور تگو دو رہی ہے کہ وہ انسان کو رحمت الہی سے مایوس کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔